شمر بن ذوالجوشن، ذوالجوشن یہ ان کا اصل نام نہیں بلکہ شمر کے باپ ذوالجوشن کا اصل نام شرحبیل بن عور تھا۔ ایران کے بادشاہ نے جنگی صلاحیت کو دیکھ کر اس کی اپنی طرف سے ایک زرہ گفٹ کی تو عرب میں آیا۔ شرحبیل بن عور عرب میں پہنچا، عرب کے اندر سب سے پہلے زرہ پہننے والا یہی تھا، اسی لیے ذوالجوشن کے نام سے مشہور ہو گیا، زرہ والا۔ شرحبیل بن عور ذوالجوشن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر بہت بہادری سے جنگ لڑی، لیکن افسوس بعد میں پیسہ دیکھ کر ایمان بیچ دیا۔ شمر کو برص کی بیماری تھی اور اس کا بیٹا شمر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا قاتل نکلا، جیسا باپ ویسی اولاد۔ شمر کو برص کی بیماری تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر مسکرا دیا اور فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا مطلب ہے، کیا بات ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چت کبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اور آج وہی چت کبرا کتا میرے سامنے کھڑا ہے، میرا دشمن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اولاد کا دشمن بن کر کھڑا ہے۔ لگتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی سچ ہونے والی ہے کہ وہ چت کبرا کتا یہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا خون پیے گا۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا اور وہ صلح کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ عمر بن سعد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اثرات تھے کہ والد محترم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے فاتح تھے، پیغمبر کے عاشق تھے، پیغمبر سے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ اسی لیے عمر بن سعد نے کوشش کی کہ صلح ہو جائے، جنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن شمر نے آ کر بازی پلٹ دی، کایا پلٹ دی، صلح نہ کرنے دی اور کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم نے حسین رضی اللہ عنہ کی فوج کے مقابلے میں جنگ کرنی ہے۔ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر آیا، اس طرح مقابلے میں 5000 کا لشکر ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس 40 پیادے تھے اور 32 گھڑ سوار تھے، ٹوٹل 72 جنگجو تھے، اور 72 جنگجو کے مقابلے میں 5000 کا بہت بڑا لشکر اسلحہ سے لیس تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ میری اولاد کو شہید کر دیا جائے گا، میرے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے گا، میرے بھائیوں کو شہید کر دیا جائے گا، میرے بھتیجوں کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ کھڑے تھے۔ دنیا والوں کو خبر دی، دنیا والوں کو سبق دیا کہ ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں، اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن کبھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتے، کبھی اپنے نانا کے دین پر، شریعت پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ میں جنگ کی تیاری کی، صفیں سیدھی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دائیں سائڈ پر زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، بائیں سائڈ پر حبیب بن مظاہر کو مقرر فرمایا، اور اپنے پیچھے درمیان میں
عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بھائی اور بھی تھے دوسری مئو سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے۔ اس میدان کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل 6 صاحبزادے شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 5 بھائی اور بھی شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہر طرف سے نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ تیروں کی بارش میں، تلواروں کے سائے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے الموت احلی عندنا من العسل۔ او ظالمو، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم موت سے ڈر گئے، کبھی یہ نہ سمجھنا ہم میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، ہم خوف زدہ ہو جائیں گے، ہم ڈر جائیں گے، بلکہ ہم تو موت کو اور شہادت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں۔ جتنا تمہارے لیے دنیا پیاری ہے، دولت پیاری ہے، سلطنت پیاری ہے، او سلطنت کے پیاسو، او دولت کے پجاریوں، کان کھول کے سن لو، جتنی تمہارے ہاں یہ دولت اور سلطنت پیاری ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں شہادت پیاری ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں موت پیاری ہے۔ ہم میدان کو چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور ظالموں نے پانی بند کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فوج پیاس کی شدت میں جنگ لڑ رہی تھی۔ کتنے ہی افراد تھے؟ صرف 72 جنگجو تھے جو جنگ کر رہے تھے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جب حر نے دیکھا یہ تو قتال شروع ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں یہ تو قتال شروع ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی۔ عمر بن سعد سے پوچھا کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنگ لڑو گے، قتال کرو گے؟ تو عمر نے کہا جی ہاں ضرور قتال کریں گے۔ حر نے کہا مجھے اجازت دو، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا کر لاؤں۔ حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ کر گر گیا، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا حضرت مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے مقابلے میں یہ ظالم تلواریں نکال لیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اہل بیت کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مجھے معلوم نہیں تھا جس چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے کہ آج یہ ظالم اسی چہرے کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضرت مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا فوجی بن کر میں اپنی جان آپ پر نشاور کر دوں گا، میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں گا۔ جب حر کے بیٹے نے دیکھا کہ میرے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں میں پہنچ گئے، حر کے بیٹے نے بھی ایڑ لگا دی اپنے گھوڑے کو اور فوراً اپنے باپ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ اس نے بھی معافی مانگی۔ حر اور حر کا بیٹا دونوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کر دی۔ آخری وقت میں، شہادت کے وقت میں، موت کے وقت میں، موت تو آنی تھی، موت تو یقینی تھی اور اسی میدان میں آنی تھی، اسی قتال میں آنی تھی، اسی جنگ میں آنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حر اور حر کے بیٹے کو ہدایت نصیب کر دی اور اتنے بڑے ظلم سے بچا لیا جس ظلم کو دیکھ کر آسمان بھی برداشت نہ کر سکا، زمین بھی روئی ہوگی، آسمان کا سورج بھی رویا ہوگا، کیونکہ اس سورج نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حسین کے چہرے پر بوسے دیتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اسی زمین اور آسمان نے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر بوسے دیتے ہوئے دیکھا، اسی لیے آسمان بھی رویا ہوگا، زمین بھی روئی ہوگی، سورج نے بھی چیخ چیخ کر اللہ تعالی سے اجازت طلب کی ہوگی کہ اے میرے پروردگار مجھے اجازت دے،